درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو تھرسڈے اینڈ فرائیڈے یہ سمجھ لیں آپ کا مین کام کیا ہونا چاہیے کہ کثرت سے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہی غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ یاد رہے کہ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم واقعہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ فتح مبین نصیب ہوئی۔ یعنی وہ دن تھا، بیسیکلی غزوہ بدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بہت سارے غزوات ہوئے تھے، ایکچولی غزوہ بدر از the decider، یہ فیصلہ کن مارکا تھا۔ کفار مکہ یہ سمجھے تھے کہ 300 ساڑھے 300 مسلمان ہیں اور سارے ہی مسلمان بدر کے میدان میں موجود تھے۔ وہ پراپر تیاری کر کے آئے تھے، پورا پلان کر کے آئے تھے کہ ایک ہی باری میں حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا ہی نہیں بچے گا۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے، اور یہاں جب مسلمانوں کو فتح ملی تو وہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ اسلام کو ہلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس مارکے میں مسلمانوں کی ایسی غیبی مدد فرمائی کہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیے۔ یہ ایک ایسا روحانی واقعہ ہے کہ جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان یعنی یہ فرق کر دیا، اس نے کفر و باطل کے اندر ڈسٹنگوش کر دیا گیا کہ حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ سن 2 ہجری تھا۔ ابھی مسلمان گئے ہی تو تھے مدینے، مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، پہلا سال اور دوسرا سال۔ ان کو چین نہیں آ رہا تھا مکے والوں کو کہ کسی جگہ چھوڑ کے چلے کیسے گئے، کسی طرح حملہ کریں اور انہیں نیست و نابود کر دیں۔ اچھا تعداد کیا تھی؟ 313 لوگ تھے۔ اچھا سامان کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نیزے اور پرانی تلواریں تھی، مگر جذبہ ایمانی تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب یہ ایک طرف تو 313 مسلمان اور سامان نہیں ہے، نہ گھوڑے پورے، نہ اونٹ پورے، نہ تلواریں پوری، سامنے تعداد کیا ہے؟ وہاں پر حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس 3 گنا 950 لوگ وہاں سامنے تھے، ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو سوار تھے، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے۔ کھانے پینے کا حال یہ تھا کہ روز کئی اونٹ ذبح کرتے تھے اور بہت مزے سے کھاتے تھے۔ نغمہ گنگنانے والی کنیزیں ساتھ تھی، شراب و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ ادھر کھانا بھی نہیں، سامان بھی نہیں، تعداد بھی 1/3 ہے، ادھر تعداد 950 اور پراپر اسلحے سے لیس ہیں۔ بڑا بڑا جنگجو آیا ہے، بڑا بڑا جرنیل آیا ہے کہ ایک بار مسلمانوں کا اس بار صفایا کر کے جانا ہے۔ اب جب ہوا یہ بدر کے میدان میں مسلمان بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے، اب مسلمانوں کو تو جگہ ملی نا لڑنے کے لیے یا قیام کرنے کے لیے، وہ انسرٹن جگہ تھی،
سامنے والوں کے پاس پانی کے کنویں بھی سارے چلے گئے، حوض جو پانی کے تھے وہ بھی ان کی طرف چلے گئے، ان کی جگہ بھی کلیئر تھی، اور مسلمانوں کی جگہ وہ ریتیلی جگہ تھی، گھوڑوں کے پیر بھی نہیں جمتے تھے۔ اب مسلمان پریشان کہ پیئیں گے کیا، خود کیا پیئیں گے، وضو کیسے کریں گے، اور اپنے گھوڑوں کو جانوروں کو کیسے پلائیں گے۔ اب کسی کے دل میں وسوسہ آیا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم مسلمان اگر حق پہ ہو تو تمہیں تو لڑائی سے پہلے بھی جگہ پراپر نہیں ملی ہے۔ اب اللہ کریم نے مسلمانوں پر انعام کیا فرمایا کہ بدر کے دن اس دن بارش نازل فرمائی، اور جب بارش ہوئی تو پاسا پلٹ گیا، ان کی جو اسٹیبل جگہ تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کے پانی سے حوض بنا لیے، پانی جو ریتیلی زمین تھی وہ پراپر اسٹیبل ہو گئی، اب گھوڑے بھی صحیح کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں نے ان کے لیے جگہ بھی یوں سمجھے کہ آسان ہو گئی۔ اب اس بارش کا بھی ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یہ بارش مدد کے لیے کی گئی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس بارش کے فوائد بھی قرآن نے گنوائے کہ ہم نے یہ بارش نازل کیوں کی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بدھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی قرآن نے فائدے کیا بتائے کہ اس آیت میں 4 فائدے بیان کیے اس بارش کے۔ جو بے وضو اور بے غسل ہو وہ وضو و غسل کر کے پاک و صاف ستھرے ہو جائیں، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے، پھر مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور فرمایا جو تمہاری جگہ ریتیلی ہے، انسٹیبل ہے، وہ تمہاری جگہ ایسی ہو جائے کہ تمہارے قدم جم جائیں۔ ایک ہی بارش ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی، کفار کے لیے زحمت بن گئی۔ اچھا، اس غزوے سے پہلے ایک اور بڑا کمال ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے گویا امداد کے سامان کیے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہو تلوار لے کر تو جس کو نیند آ رہی ہو اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، مگر بدر والوں پر ایک نیند طاری کر دی گئی۔ رائٹ بیفور وار، لڑائی سے کچھ دیر پہلے سارے سو گئے کچھ دیر کے لیے۔ اچھا، اب سائنس کہتی ہے کہ کسی بڑے کام سے پہلے پاور نیپ لینی چاہیے، چھوٹی سی نیند کر لیں، آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے ری سٹارٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ ذہن کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میدان جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، اور پھر جب وہ فریش ہو کر اٹھے اب لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک اور امیجنیشن دیکھیں، آج کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ کے ذریعے کچھ لوگ تھوڑے لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ کو کم کر دیتے ہیں، مگر بدر کے میدان میں میرے رب نے کیا امیجنیشن کریٹ کی، کیسی شاندار، ایک سمجھیے کہ رب کی طرف سے یہ نبی پاک پر عطا کی گئی کہ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی، وہ تھے زیادہ مگر انہیں دکھتے تھوڑے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل چھوٹے نہ ہو جائیں، یہ ہمت میں رہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین کی نظر میں مسلمان ڈبل نظر آئے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر، مسلمانوں کی غیبی مدد کا کیسا سامان اللہ کریم نے بدر کے میدان میں کیا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر جو مدد آتی ہے کہ پہلے 1000 فرشتے نازل کیے گئے، اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، اور پھر فرشتوں کی تعداد 5000 کر دی گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو فرشتوں کی تعداد آئی ہے نا، اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں آئی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بدر کی رات کیسے گزاری تھی۔ 17ویں شب ہے، صبح مارکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا مزے کی بات سن لو، 2 ہجری میں بھی جب رات تھی تو وہ جمعے کی رات ہی تھی، یعنی بدر کا مارکا جمعے کے دن ہی ہوا، ایگزیکٹلی جمعرات کی رات تھی جب نبی پاک ہاتھ اٹھائے گریہ وزاری کر رہے ہیں، سارے لوگ چین سے سو رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور کیسے دعا کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور وہ تاریخی جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی نا، الفاظ یہ تھے کہ مولا اگر آج یہ لوگ مارے گئے
تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ بچے گا۔ اے اللہ اپنی طرف سے مدد فرما۔ نبی پاک کچھ اس طرح کے الفاظ سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے آقا کے چادر مبارک ہے وہ کاندھوں سے نیچے تشریف لے آئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے تابانہ آگے آئے، چادر نبی پاک کے کاندھوں پر ڈالی اور پھر والہانہ انداز میں نبی پاک کو پیچھے سے سینے سے لگا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب فرشتے مدد کو اتریں گے۔ یہ عجب مارکہ ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آ کے کہتے جب لڑائی شروع ہوئی کہ حضور تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ تلوار کافر کی گردن کے پاس لے جائیں گردن کٹ کر گر جاتی ہے۔ حضور ہمیں اپنے اوپر سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آوازیں آ رہی ہیں، چابک چلنے کی آواز آ رہی ہے، ایک دم حیزوم حضور اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو نبی پاک فرماتے یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے، یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے۔ ایک ساتھ خلبلی مچ گئی کفار کے لشکر کے اندر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں مار کون رہا ہے، ہمیں قتل کون کر رہا ہے۔ وہ سراسیمہ ہو گئے، بے ہمدم طور پہ دوڑنے لگ گئے اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی، ایسا روب بیٹھ گیا اسلام کا کہ وہ دن اللہ اکبر اسلام کو اس دن سے لے کر آج تک عروج ملنا شروع ہو گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس غزوے میں شرکت کرنے والے صحابہ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کی کچھ اس طرح فرمان ملا کرتے کہ آقا فرماتے بدری صحابی اب جو کریں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ان سب کو جنت کی بشارت دی اور جب نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام کو آپس میں مشورہ کرنا ہوتا اور اگر کوئی بدری صحابی ہوتا تو کہتے ان سے مشورہ کرو، پہلے ان کی رائے لے لو۔ صحابہ کرام کی ٹاپ کیٹیگری میں بدری صحابہ کا مرتبہ آتا ہے۔ بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، علماء کہتے ہیں ان کو اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہیں یہ علم تھا کہ شاید اب ہم بچ کر نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ لے کر چلے گئے تھے کہ اب آخری مارکہ ہے، ڈو اور ڈائی۔ 313 تھے اور یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، کچھ صحابہ اور کچھ خواتین مدینے میں تھی، یعنی یہ اسلام کی گویا تمام جمع پونجی بدر کے میدان میں موجود تھی۔ تو علماء کہتے ہیں بدری صحابہ کی اس قربانی کی وجہ سے، اس نبی پاک کے ساتھ ڈیووشن کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ ملا، انہیں یہ ٹیگ ملا کہ یہ بدری صحابی کہلائے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جو فرشتے بھی مدد کو آئے تھے نا، نبی پاک کے خادم بن کے ان فرشتوں کو بھی باقی سارے فرشتوں میں ایک الگ مقام دے دیا ہے۔ رب نے ایک الگ مقام دیا ہے کہ یہ وہ فرشتے تھے کہ جو بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کی مدد کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے واقعے ہوئے اس مارکے کے اندر، ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے مزید ایمان میں اضافہ ہو، صحابہ کرام سے محبت بڑھے اور نبی پاک علیہ السلام پر کیسے جان قربان کرنے کا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ قطعی جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ غزوہ بدر کے لیے فوج کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ کبھی یہ بھائی چھوٹا بھائی ادھر چھپ رہا ہے، کبھی ادھر چھپ رہا ہے، کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے بھی راہ خدا میں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے اور میں چاہتا ہوں میں بھی بدر والوں کے ساتھ جاؤں، شہید ہو جاؤں، عمر چھوٹی ہے، کہیں نبی پاک دیکھ لیں گے، منع نہ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں آ گیا تو پیارے آقا نے منع فرما دیا تو وہ اب رونے لگے۔ سیدنا عمیر پیارے آقا کے سامنے رونے لگے۔ جب یہ روئے تو نبی پاک علیہ السلام نے جب روتے دیکھا تو انہیں بھی شامل کر لیا اور یہ بھی غزوہ بدر میں الحمدللہ شامل ہو گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور واقعہ سنیے گا کہ دو ننے، یہ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا نا، نبی پاک فرماتے میری امت کا فرعون ہے۔ نبی پاک کو بہت تکلیفیں دی، مگر ابو جہل کو قتل کس نے کیا؟ ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے دیکھیں اللہ پاک نے کس کو چنا کہ دو ننے مننے انصاری لڑکے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں دو بچے تھے، وہ مجھے کہتے ہیں یا عم ہل تعرف ابا جہل، تم جانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ تو کہا میں نے اشارہ کر دیا وہ ابو جہل ہے۔ کہا میں نے تو بس اشارہ کیا،
اور وہ بچے تیر کی طرح دوڑے اور ابو جہل پر وار کرنے شروع کر دی. کوئی ادھر سے وار کرتا, کوئی ادھر سے کرتا, اور وار کرتے 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 ابو جہل کو لہو لہان کر دیا اور اس کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو سگے بھائی تھے جنہوں نے ابو جہل جیسے فرعون کو نیست و نابود کیا. یہاں عشق والے واقعات بھی بڑے ہوئے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت صفوان انصاری. نبی پاک صفے درست کر رہے تھے تو ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا, تو پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھے ہوئے تھے. نبی پاک نے ایک چھڑی جو ہے ان کے پیٹ پہ لگائی کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سواد کہتے ہیں حضور آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی ہے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اب جنگ سامنے ہے, یہ وہ صحابہ ہیں جو سب کچھ نبی پاک پر قربان کرنے آئے ہیں, ان کی تو جان و مال سب آقا پر قربان ہے, اور یہ چھوٹی سی بات پر بدلہ کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے اس بات کا مجھے بدلہ چاہیے, قصاص چاہیے. نبی پاک علیہ السلام بھی کیسے آقا ہیں, یہ نہ فرمایا کہ یہ کوئی باتیں کرنے والی, یہاں دشمن سامنے کھڑے ہیں, آج ہم سے کوئی چھوٹی سی بات کر لیں میں برا لگ جاتا ہے, اللہ کے حبیب ہے. فرمایا سواد آ جاؤ بدلہ لے لو. اپنا کرتا اوپر کر دیا, دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک کے جسم کا بوسہ لے لیا, اپنے جسم کو ٹچ کر دیا. کسی نے پوچھا کہ سواد یہ کیوں کیا تھا؟ کہ جنگ سامنے لگی ہوئی ہے, دشمن تلواریں اٹھائے ہوئے ہے, مجھے ایسا لگتا ہے زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے, چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے میرا جسم میرے آقا کے جسم سے ٹچ ہو جائے, میں نبی پاک کے جسم سے مس ہو کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں. میں کیا نبی پاک سے بدلہ لوں گا, میرا تو سب کچھ نبی پاک پر قربان ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اس طرح صحابہ کرام نے جذبے کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی, اور اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ آج جب بھی غزوہ بدر کو سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم اصحاب بدر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں ان کے جذبے کا کوئی کروڑواں حصہ عطا فرما دے کہ ہم بھی دین مدین کی خاطر قربانی دینے والے, اپنا وقت, اپنا مال, اور وقت پڑے تو اپنی جان دینے میں بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہاں کچھ بڑی عقیدے والی باتیں بھی بتا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام, ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث پاک کا مضمون کیا ہے کہ بدر کی رات نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اور میرے آقا زمین پر لکیریں بناتے ہوئے فرما رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا, سیاستہ کی کتاب ہے, لوگ کہتے ہیں حوالہ دو, ریفرنس دو, ذرا غور سے سن لو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اور میرے آقا زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا, اس کی لاش یہاں پر ہوگی, اس کی لاش یہاں پر ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ دوسرے دن کہتے ہیں جہاں نبی پاک نے لکیر کھینچی تھی 1 انچ کا فرق نہیں ہے, جس کا نام لیا تھا اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی ملی. کہ بدر کا نقشہ کیا ہے حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ارے لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں, ایک رات پہلے نبی پاک یہ بھی بتاتے ہیں کون مرے گا اور کہاں مرے گا, کدھر لاش ملے گی. میرے آقا وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور عقیدے کی بات, عشق بڑھانے والی بات سن لو, اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے, ریفرنس بھی اپنے پاس رکھا کرو. حدیث کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جب کفار کی لاشیں گھڑے میں ڈال دی گئی نا, ان کے تو بہت لوگ مارے گئے, تو اب جب بھی کوئی لاش نظر آتی تو اس کو گھڑے میں ڈال دیا جاتا. تو پیارے آقا علیہ السلام اس گھڑے کے پاس گئے جہاں لاشیں پڑی ہیں کفار, اور ان سے کیا فرمایا, اے فلاں بن فلاں, کیا تم لوگوں کو اپنے رب کا وعدہ سچا تم نے پایا؟ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضور آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. ہائے ہائے, حضرت عمر کا یہ سوال بھی کتنا پیارا ہے. ہو سکتا ہے حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ بعد میں کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے, تو کوشچن ہی کر ڈالا, حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, وہ سب جانتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے, لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے
جواب نہیں دے سکتے. یہ حدیث آتی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب ذرا دل کے کانوں سے میری بات سننا. مردے کون تھے؟ کفار. کون تھے؟ کفار اور دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ ہیں. اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ میری بات سنتے ہیں، اور نبی پاک اور مردوں سے بات کر رہے ہیں. ارے جب دشمنان خدا مردے سنتے ہیں تو اولیاء کرام کیوں نہ سنیں گے؟ صحابہ کرام کیوں نہ سنیں گے؟ چلو ایک اور ریفرنس لے لو. یہ بدر کے واقعے سے ایک اور بات سیکھ لو کہ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبرستان جاتے تو کیا دعا پڑھتے؟ بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہوگی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرما دے. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں. معاذ اللہ، کیا نبی پاک علیہ السلام کوئی غلطی ایسی کر سکتے؟ اللہ کے حبیب کی زبان پر تو وہ جاری ہوتا ہے جو رب فرماتا ہے. آپ عام مسلمانوں کے قبرستان میں جا کہہ رہے ہیں یا اہل القبور. یہ دعا سارے لوگ پڑھتے ہیں نا. آپ اپنے والدین کی قبر پر جائیں، پورے محلے والے کراچی کے کتنے لوگ اس میں دفن ہوئے ہیں، آپ سب کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. کسی کو اعتراض نہیں. لیکن جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اعتراض شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے. عام مردوں کو جب کہا جا سکتا ہے یا اہل القبور تو یا رسول اللہ یا غوث اعظم یا کسی بھی بزرگ کے ساتھ لفظ یا لگایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات، جب مردے عام مردے غیر مسلم مردے سنتے ہیں تو اللہ والے بھی سنتے ہیں. ایک بات ہمیشہ کے لیے میرے بچوں نوجوان بیٹھے سمجھ لیں تاکہ آپ کو ایک مسئلہ سالو ہو جائے گا. شرک کی جو بات کی جاتی ہے نا، اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ کوئی نبی، خود نبی پاک علیہ السلام یا کوئی بھی نبی، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی ولی بغیر اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام یا انبیاء یا صحابہ یا اولیاء اگر ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ رب کی عطا سے کرتے ہیں. اللہ انہیں دیتا ہے تو وہ عطا فرماتے ہیں. ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اگر ہے تو وہ رب کا ہے. رب دینے والا ہے. رب جسے چاہے یہ اختیار دے دے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے تو مینیجر کو سائن کی اتھارٹی دے دیتے ہو. آپ کو اچھا لگتا ہے تو کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیتے ہو. تم جسے چاہو اپنی پراپرٹی کا پاور دے دو. تم جسے چاہو اپنے اکاؤنٹ کا اختیار دے دو کہ چیک بک پہ سائن کر دینا. اور رب اپنے پسندیدہ بندوں کو اگر کچھ اختیار دے دے تو کسی کو پرابلم میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ انہیں چن لیتا ہے اور جب چن لیتا ہے تو عطائیں فرماتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے. میں ایک بات ضرور آج کرنا چاہوں گا. بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. خدا را قرآن کو ایکسپلور کریں، قرآن پڑھیں اور قرآنی واقعات کو انڈرسٹینڈ کریں. آج ہم لوگوں کو دنیا بھر کی بہت ساری معلومات ہیں. غزوہ بدر ہو سکتا ہے بہت سو نے پہلی بار سنا ہو کہ یہ کون سا غزوہ تھا، کس سال ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور مسلمانوں کو جو فتح ملی، جو ون ملی، وہ کتنی تاریخی فتح ہے کہ آج بھی کفار آج بھی ان کو بات کرتے ہیں کہ اگر بدر میں جیت جاتے تو اسلام ختم ہو جاتا. مگر اس کے بعد 313 سے آج دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن اسلام بنا ہوا ہے. The most growing religion on earth. کائنات میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ ان بدر والوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کا حوصلہ تھا، یہ نبی پاک کے ان ساتھیوں اور میرے آقا علیہ السلام کے اس امت پر احسان تھا جو رب کے بھروسے پر ڈٹ گئے. اللہ نے ان کی اس قربانی کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں آج اسلام پھیل رہا ہے. ہمیں اپنے یہ محسنین یاد ہونے چاہیے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قرآنی واقعات خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اپروکسیمیٹلی قرآن میں 100 واقعات ہیں. وہ 100 واقعات کو پڑھ لیں کہ قرآن میں کیا کچھ ہوا. احد کو پڑھیں، احد کا مارکے میں کیسی قربانیاں دی. غزوہ خندق کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ وہ فتح حاصل کی. تو یہ واقعات جو نبی پاک کی سیرت کے اور قرآنی واقعات ہیں یہ ہم سب کو پتا ہونے چاہیے. ہمیں جناب دنیا بھر کی ورلڈ وار کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں پتا نہیں ہوتا. دین سے اتنی دوری اچھی نہیں. میں بھی یہ نیت کروں اور آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روز کچھ قرآن
پڑھیں گے، تفسیر قرآن پڑھیں. بڑی پیاری کتاب ریفرنس دے دیتا ہوں، عجائب القرآن غرائب القرآن. قرآن کے 100 واقعات اس میں ہیں، روز کا ایک واقعہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو سنائیں. انشاءاللہ اس سے قرآن سمجھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم سے پھر دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں اصحاب بدر کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے توکل کا ہمیں حصہ عطا فرمائے. چھوٹی سی مشکل، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، معاذ اللہ خودکشی کی لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں، اللہ پر جس کا بھروسہ ہو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. ایک بزرگ ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کے دور کا واقعہ، ایک بیوہ عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس کے پاس صرف 3 درہم تھے. اس نے سوچا بھیک نہیں مانگنی، میں کچھ نہ کچھ کام کروں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی. تو اس نے کیا کیا، 3 درہم سے اون خریدا، اور اون سے جو ہم اس کو وول کہتے ہیں، سویٹر وغیرہ ہم بناتے ہیں، اس نے اس سے کوئی کپڑا بنایا، بازار میں جا کے بیچا، وہ 5 درہم کا بک گیا، 2 درہم کا فائدہ ہو گیا. پھر 3 درہم کا اس نے اون خریدا اور 2 درہم کا کھانا خرید لیا کہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. جب وہ لے کر آئی، ایک جگہ رکھا، تو ایک پرندہ آیا اور اس کی وہ تھیلی جس میں اون تھا اور وہ کھانا تھا وہ لے کر چلا گیا. آپ سوچیں اس عورت پر بیتی کیا. وہ چیخ کر رونے لگی کہ میرے پاس اتنا ہی تھا، یہی پرندہ لے گیا. وہ روتے روتے حضرت داؤد طائی کے پاس آئی کہ حضرت میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، سب کچھ چلا گیا، میں زیرو ہو گئی، اپنے بچے کو کیسے کھلاؤں گی. اپنے پاس سکون سے بیٹھو، اللہ کریم ہے، اللہ کوئی اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. ہم نہیں سمجھتے کہ سب کچھ چلا گیا، یہ اللہ کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. وہ عورت تھی، اس کا بچہ تھا. اب سنیں تھوڑی دیر میں کیا ہوا. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے کہا حضور 10 لوگ آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بلاؤ. وہ 10 افراد آئے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک عجب واقعہ، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ہم ایک کشتی میں جا رہے تھے، ہماری کشتی میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا، کشتی میں پانی آنا شروع ہوا. ہم سب نے دعا کی یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے. ہم 10 کے 10 افراد 1,000 درہم صدقہ دیں گے. حضرت ہم تو حیران تھے کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے ہماری کشتی میں اتنا بڑا اون کا گولا پھینک دیا. ہم نے اس اون کے گولے سے اس کشتی کو بھر دیا ہے، ہماری کشتی بچ گئی. ہم کنارے آئے ہیں، شہر میں پوچھا سب سے نیک آدمی کون ہے، آپ کا پتہ چلا حضرت یہ 10,000 درہم جس کو چاہیں دے دیں، اللہ نے ہماری جان بچا لی، یہ نیت ہم نے کی تھی. آپ بہت مسکرائے، اس خاتون کو بلایا، کہا تم کہتی تھی میرا سب کچھ چلا گیا ہے، گئے 5 تھے، اللہ نے 10,000 بھیج دیے ہیں. کہا یہ 10,000 لے جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کو کشتی میں پکارا، ڈوب رہے تھے، اللہ نے کشتی میں ان کا کنارہ لگا دیا، ان کی کشتی ڈوبنے سے بچائی. اس خاتون کا سب کچھ چلا گیا، اللہ نے اس کے بدلے اور کتنا عطا کر دیا. ارے یہ مشکل، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن اگر تم صبر سے گزار لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، یہ کسی بڑی انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ بڑی نعمت کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. تھوڑا نقصان بعض اوقات بڑا نفع لاتا ہے، ہمیں چیک کیا جاتا ہے. اگر دنیاوی نفع نہ بھی ہونا تو درجے بڑھانے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ملنا ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. مگر ہم بے صبرے لوگ ہیں، ہم شکوہ کر کے، شکایات کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. قرآن کی آیت سب کو یاد ہوگی، ان اللہ مع الصابرین. کہتے تو سارے ہیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرتے کیوں نہیں. رب ساتھ ہو گیا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور ایک آخری بات کروں گا کہ اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ فطرہ ہو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد اپنی دعوت اسلامی کو ضرور دیں، تاکہ دین کا جو یہ اتنا بڑا عظیم کام ہو رہا ہے، 5,200 سے زیادہ دعوت اسلامی مدرسے چلا رہی ہے، جس میں 2.25 لاکھ کے قریب بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. کراچی کے پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے، 15-20 سال پہلے کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا، باہر سے بلانا پڑتا تھا. آج گلی گلی میں تراویح ہو رہی ہے، گھر گھر میں تراویح ہو رہی ہے. اللہ نے دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں اتنے حافظ قرآن دیے. اچھا پھر وہ حافظ بنے، انہوں نے اوروں کو حافظ بنا دیا. یہ چین سٹارٹ ہو گئی، الحمدللہ علماء بن رہے ہیں. اور
پھر جناب مدنی چینل کے ذریعے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، سال کی 600 سے زیادہ دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچانا، کھانا پکا ہوا پہنچانا، تھیلیسیمیا کے مریضوں تک خون ہزاروں کی تعداد میں پہنچانا، یہ وہ خدمات ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بدر کے ان عظیم ہستیوں کے پیغام کو جو دعوت اسلامی لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کر رہی ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ اگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ لگ جائے تاکہ یہ دین کا کام اور آگے بڑھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ صاحب خانہ بھی اور جتنے لوگ آئے ہیں اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات اور بالخصوص اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں گے۔ آئیے مل کر دعا مانگیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اے کریم آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، اے الہی گناہ بھی معاف کر دے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، برکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے